آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ہستی اس کائنات میں اور کوئی نہیں تھی. یعنی عرش الہی سے لے کے پست و بالا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کوئی ہستی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. پھر جتنے معجزات اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے اتنے معجزات بھی کسی کو نہیں ملے تھے. جتنے کمالات آپ کو عطا فرمائے ظاہری باطنی، وہ کمالات بھی اتنے کسی کو نہیں ملے تھے. ان تمام معجزات، محاسن، کمالات، عظمتوں اور رفتوں کا مجموعہ ہو کر بھی آپ غور کریں اس امر پر کہ عمر مبارک تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی. 40 برس آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے وہ تھے جو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے اپنی پاکیزہ سیرت طیبہ لوگوں کو دکھائی تھی، لوگوں کے سامنے تھی. یہ 1 سال 2 سال 5 10 20 سال کا زمانہ نہیں ہے. پیدائش بھی وہیں ہوئی ہے، اسی سوسائٹی میں، اسی شہر میں. 40 برس بھی وہیں گزارے ہیں. جیسے آج کل کا ہمارا زمانہ ہے نا، لوگ تعلیم کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، تو کئی سال اپنے وطن سے باہر بھی گزار لیتے ہیں. ایسا بھی نہیں، پورے 40 برس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے گزارے اور آپ کے شب و روز آپ کے سامنے. اس کے باوجود جب 40 برس پورے ہونے پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کو دعوت دی اللہ کی طرف، تو آپ کے سامنے ہے اس چند قلیل خوش نصیبوں کو چھوڑ کر سارے معاشرے نے اس دعوت کو رد کر دیا. پھر اگلے 13 برس اور انہی میں بے شمار معجزات کفار اور مشرکین مکہ نے دیکھے. تو سیرت طیبہ کا جو معجزہ ہے کہ اس جیسی سیرت کائنات ہست و بود میں کسی کے پاس نہیں تھی، وہ اپنی جگہ. پھر قرآن مجید کا معجزہ، بڑے بڑے فصحاء بلغاء، عربی زبان پہ بڑے قادر الکلام، اور ان کو اتنا فخر عربیت پر کہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجمی کہتے تھے، ہر قسم کا کلام وجود میں لاتے تھے. اتنی مہارت تھی ان کو. اس کے باوجود بار بار چیلنج ہوتا رہا کہ ایک آیت، ایک سورت اس کے مثل بنا کے دکھاؤ. کوئی نہیں بنا سکا. یعنی یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ سب منکروں کے سر پہ چڑھ کے بولتا رہا. کوئی شخص ایک چھوٹی سی سورت الکوثر جیسی بھی مقابلے میں نہیں لا سکا. ایسے معجزات دکھائے. چاند انہوں نے کھولا، اس کو اندر سے دیکھا تو سارے معاہدے کی عبارت کو دیمک کھا گئی تھی سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے. تو ایسی چیزیں وہ ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. کوئی اور تو نہیں دکھا سکتا نا ایسی چیزیں. اللہ کا ہر نبی بھی ایسی چیزیں ہر روز اتنی کثرت سے نہیں دکھاتا رہا. یہ شان آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی. تو اس کے باوجود اب آپ دیکھ لیں کہ جب 53 برس عمر مبارک ہو گئی اور 13 برس معجزات دکھاتے بھی گزر گئے اعلان نبوت کے بعد، تو اتنی بڑی آبادی میں 400 سے کم لوگ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے. یہ جو میں نے اب تک جتنی گفتگو کی، میں ایک خاص نقطے پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ ایک خاص نقطے پر چاہتا ہوں کہ مرکوز ہو. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے والے، مادرزاد نابینوں کو بینائی دیتے رہے، کوڑی ٹھیک ہوتے رہے. مگر دیکھیو کرسچنز کی جو ٹریڈیشن قرآن مجید کہتا ہے، پختہ رفقا 12 تھے آپ کے اصحاب، آپ کے حواری، مددگار، کل 12 تھے جو کمرے میں آپ کے ساتھ استقامت کے ساتھ جم کر بیٹھے تھے. کل 12. یعنی سوسائٹی نے کو 50 اپنی آنکھوں سے 50 مردے زندہ ہوتے ہوئے جس سوسائٹی نے دیکھے ہوں، تو پھر بھی اس میں 12 بندے صرف آپ کے حواری بنے. ذرا آپ اس سے گیس کریں انسانیت کی نفسیات کا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کیوں کہ جو بیلنس آف پاور ہوتا ہے، سماجی طاقت، معاشی طاقت، سیاسی طاقت، بولیے کتنی طاقتیں؟ سیاسی طاقت، اقتصادی طاقت اور سماجی طاقت. اور اس کے ساتھ حکمران جس شکل میں بھی ہو حکومت. پھر اقتصادی اور معاشی طاقت ہے، اس میں مالدار لوگ جن کے پاس کاروبار، تجارت، پرانے زمانے کا نظام ہو یا آج کا ہو، وہ طبقہ، ان کے پاس پیسے کی طاقت ہوتی ہے. تیسرا سماجی طاقت، جو معاشرے میں ادروائز بڑے انفلوئنس رکھنے والے طاقتور مؤثر ہوتے ہیں، خواہ ان کے پاس افراد زیادہ ہیں، برادریاں ہیں، لوگ ہیں،
سماجی تعلقات ہیں تو انفلوئنس ہوتا ہے، تو ایک یہ چشمہ ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنی طاقت کے ذریعے انفلوئنس کرتے ہیں سوسائٹیز کو، اور ہمیشہ رہا ایک مذہبی طاقت۔ مشرکین بھی تھے تو مذہبی طاقت کا ٹول بھی یوز کرتے تھے نا، یہود بھی تھے تو یہودی جو ان کے اور عیسائیوں کے جو احبار تھے اور رہبان تھے تو وہ مذہب کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتے تھے۔ ہر دور میں آج بھی ہیں، ٹائٹل بدلتے جاتے ہیں۔